کٹ ہی گئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر بھی گئے۔ جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ میں کدھر گیا، تو بھی کچھ اور میں بھی کچھ اور، جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ میں کدھر گیا۔ السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ابو کی جس دن ڈیتھ ہوئی، اگلے دن ہم نے ابو کو قبرستان ہم چھوڑ آئے تھے ایک ان کے نئے ٹھکانے پہ، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم سب نے سوچا کہ کل کر دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بہت دور سے آئے ہوئے تھے تو اب یہ زیادتی تھی، ان کو ہم مزید ٹھہراتے، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ تو کھانا باہر سے بن کے آیا تو ثنا اور میری چھوٹی بہن کہنے لگی چلو ابو کو تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا، تو تم نا ابو کو کے لیے کچھ بنا دو، چلو میٹھا بنا دو۔ تو دودھ سوئیاں ڈیسائیڈ ہوئیں، وہ کافی 8-10 لیٹر کے میں نے اس میں سوئیاں بنائیں، جو کہ ایکسپیرینس میرا فرسٹ ٹائم اتنا زیادہ سوئیاں بنانے کا تھا، لیکن بہت بہترین رہا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ دروشی پڑھتی رہی اور باوضو ہو کے بنائی، کیونکہ میرے ابو ہمیشہ ہی باوضو رہتے تھے اور دروشی پڑھتے رہتے تھے۔ تو ان سب کا بہت بہت شکریہ جو اس غم کی گھڑی میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور انہوں نے ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا۔ کھانے وغیرہ سے ان چیزوں سے فارغ ہو گیسٹ کے بعد ہم سب قبرستان چلے گئے، میرے بھائی، تینوں بھائی اور میری بہن، اور بہن نے امی، میرے بچے، میرے ہسبینڈ، ہم سب چلے گئے، کیونکہ ابو سے تو خیر سب کو ہی پیار تھا اور وہ ابو بھی سب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو جب ہم اپنے ایک بہت عزیز کو چھوڑ آتے ہیں نا قبرستان، تو ہم قبروں سے ڈر نہیں لگتا نا قبرستان سے۔ میرا دل بہت چھوٹا ہے، میں چیزوں سے کافی ڈرتی ہوں، قبریں ہوں، مردے ہوں، یا ایسے سوچ کے عجیب لگتا ہے۔ لیکن جب پہلی دفعہ میں سرد خانے میں ابو کو دیکھ کے آئی تھی، تو اس کے بعد میں سوچ سکتی تھی کہ میں کہیں بھی ابو کو جا کے دیکھ سکتی ہوں۔ تو بہرحال مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ ابو کا نیا گھر بنا ہے اور ابو سے ملنے آئی ہوں، اور ابو نے مجھے ویسی شفقت سے مجھے گلے لگایا، مجھے پیار کیا، میرا ہاتھ چومے اور مجھے داد رسی میری کی۔ تو یہ ایک جذبات ہوتے ہیں، اور ہر اولاد کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں جب ماں باپ چلے جاتے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ان سے کتنی محبت تھی اور ان کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ جتنے دن اسلام آباد رہی میں بار بار قبرستان جاتی رہی، میرے ہسبینڈ مجھے لے جاتے رہے، ان کو پتہ تھا یہ اپنے ابو سے بہت اٹیچ ہے، اور بغیر کہے حالانکہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی مجھے لے جاتے رہے کہ اس کو فیل نہ ہو کسی بھی قسم میں، یہ جتنے بھی 4-5-6 دن رہے اپنے ابو سے مل کے آتی رہے۔ اور یقین مانے مجھے ہر دفعہ ملنے کے بعد یہی لگتا تھا کہ ابو ہر دفعہ مجھے اسی پیار سے ملے، ویسے ہی ابو نے گلا لگایا، ویسے ہی ابو نے اپنے بازو پہ لٹایا ہے، شاید یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں کہتی ہوں کہ ہر شام کا اختتام ہوتا ہے، ہر سفر کا اختتام ہوتا ہے جب مختلف جذبات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سفر میں، اسلام آباد کے سفر میں جانے اور آنے میں مجھے 2 قسم کے جذبات مل رہے۔ پہلا، جب میں گئی ہوں تو اس وقت میرا دل غم سے لبریز تھا، کیونکہ ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ایک احساس تھا کہ میں ان کو دیکھ لوں گی، آخری دفعہ ان کو چھو لوں گی، ان کو پیار کر لوں گی۔ لیکن واپسی کا سفر بہت بھاری تھا، اور بھاری اس لیے کہ اب احساس تھا کہ میں ابو کو اس طرح ہاتھ لگا کے دوبارہ محسوس نہیں کر سکتی۔ میں دیکھ آئی جتنا ان کو دیکھنا تھا، پیار کر رہے جتنا ان کو کرنا تھا۔ تو واپس آئی تو ثنا نے بہت کھانے شانے بنا کے مجھے کافی دن بھجواتی رہی ہے، ابھی تک بھجوا رہی ہے، چائے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ۔ اور صحیح بتاؤں، ثنا نے میرا ان دنوں اتنا خیال کیا ہے کہ شاید کوئی بھی کسی کا اتنا خیال نہ کر سکے جتنا اس نے کیا۔ بار بار وہ آتی رہی، مجھے دلاسا دیتی رہی۔ حالانکہ ثنا کے مزاج کے بہت برعکس ہے یہ چیزیں، میں اس کے ساتھ رہتی مجھے اندازہ ہے، لیکن آج کل اس نے میرے ساتھ اتنا خیال کیا، اتنے برعکس اپنے مزاج کے ساتھ، کہ اس کو پتہ تھا میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے، اور ابھی تک ہے۔ یہ وائس اوور کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن میں نے بڑی ہمت کر کے یہ کر رہی ہوں کہ زندگی نے چلنا ہے، اور وہ چل ہی رہی ہے، بچوں کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ خیر، ابو کا جمعرات بھی آ گئی، تو جمعرات کا یہ تھا کہ میں ابو کا، چونکہ ابو شوق سے کھاتے تھے میرے ہاتھ کا، اور میرا اب یہی تھا، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی قسم کا آپ صدقہ دے سکیں، تو میں نے یہ ابو کے سمجھے صدقہ ہی تھا ان کے راہ کے لیے، ان کے لیے مسئلے ساری آسان ہوں۔ میں نے کھانا بنایا ابو کے لیے، اور ہمارے گھر کے پاس جتنے بھی سوسائٹی میں مزدور لگے ہوئے تھے، جتنے بھی جس قسم کے بھی تھے، لکڑی والے، بجلی والے، ان سب کو کھانا پہنچا دیا، اور اسلم انکل سے کہا گھر بچا ہوا کھانا مت لانا، اور لے جائیں اور ہر طرف بانٹ دیں، جو لوگ بھی، کیونکہ مزدور ایسے ہیں جو رزق حلال کھاتے ہیں اور صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ ڈیزرو کوئی نہیں کرتا تھا۔
تو ثنا کہنے لگی ابو تمہارے کو میٹھے پسند تھے، تمہارے ہاتھ کا کھاتے تھے، تم چلو کچھ اور بنا لو۔ میں نے کہا سوئیاں تو چلو میں نے بنا لی، میں حلوہ بنا کے ان کے لیے بھیج دیتی ہوں۔ تو اللہ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد ہی بنائے اور اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ زندگی کی یہی ایک چال ہے۔ میرا باپ اپنی اولاد، میرے جو ابو تھے وہ ابھی تک اپنے باپ کی عشق میں روتے تھے، اور میرے دادا کو مرے ہوئے بھی کوئی 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب ان کا ذکر کرتے تھے تو وہ روتے تھے، تو ہمیشہ ان کے صالح ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ تو ایسے ہی ابھی ہم پہ فرض ہے کہ میں اپنے ابو کے صالح ثواب کے لیے چاہے قرآن پڑھوں، درود شریف پڑھوں، کچھ کھانا لوگوں کو دوں، بانٹوں، تو یہ ہم سب پہ اب سمجھے کہ بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم وہ ہر کام کریں جو کہ ہمارے باپ کو کے لیے ان کی قبر میں آسانیاں پیدا کریں اور وسعت پیدا کریں، اور اللہ کے ہاں ان کا اجر اور ان کا سمجھ لیں اجر، ان کا جو رتبہ ہے وہ اور بلند ہو، نہ کہ وہ کسی تکلیف میں آئیں۔ تو میری بھی اب یہی کوشش ہے کہ ابو ہمیشہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، وضو سے رہتے تھے، قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، اپنے جو بزرگ فوت ہو گئے تھے ان کے لیے سب کچھ یہ کرتے رہتے تھے۔ تو ابھی میرے پہ بھی ذمہ داری ہے، اور زندگی کی کہانی ایسی ہے، صبح سے رات، رات سے اگلا دن چلنا ہی ہے۔ مجھے بھی جینا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ان کا خیال کرنا ہے، میرے امی ہیں، بھائی ہیں، سب کا میں بڑی ہوں، میرا خیال کرنا ہے، اور آپ سب سے بھی دعا ہے، اور میں کوشش بھی کروں گی کہ انشاءاللہ میں ایک اچھی نیک اولاد کے طور پہ ہی جو اچھا صدقہ جاریہ اپنے باپ کے لیے بنے ویسے ہی بنوں گی۔ اب ابو کی جو ہے، ابو نے کا یہ جو سلسلہ ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کا سلسلہ یہیں تک تو ایسے کہانیوں میں تو رہے گا، لیکن فی الحال اس کے بعد کا جو سفر ہوگا وہ آہستہ آہستہ روٹین میں آ جائے گا، اور امید ہے آپ مجھے اس جرنی میں میرا ساتھ دیں گے، اس تکلیف میں آپ سب کی بہت دعائیں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔